یہ ہمارا صوبہ ہے، یہاں پر جو ہیں ایرے غیرے نہیں رہتے، یہاں پر غیور پختون رہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، محب الوطن پاکستانی ہیں، تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہ کیا جائے، اور نہ ہی اسے تجربہ گاہ بنایا جائے کہ ہر بندہ آئے گا اور اپنا تجربہ کر کے چلا جائے گا۔ ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور پھر ذمہ داروں کو جو ہے انصاف کے کٹہرے میں، قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے کہ یہ چیز کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ 22 ملٹری آپریشن کے بعد، 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد پھر کیوں یہ دہشت گردی ہے؟ تو یہ سوال ہمارا پھر بنتا ہے۔ ہمارا سمپل جو ہے سٹانس ہے کہ خیبر پختونخوا کے فیصلے ہرگز جو ہیں بند کمروں میں باقی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ہمارے عوام کا مستقبل ہے، یہ ہماری خیبر پختونخوا کے غیور عوام کا، جنہوں نے اس دہشت گردی کے جنگ میں 80,000 سے زیادہ شہادتیں دی ہیں، جن کے سیکیورٹی فورسز شہید ہوئے ہیں، ہماری پولیس شہید ہوئی ہے، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے کم سے کم ہمیں اعتماد میں لیے بغیر اگر بند کمروں کے فیصلے یہاں امپلیمنٹ ہوگے، جس پر نہ عوام کا اعتماد ہوگا اور نہ ہی یہاں کی حکومت کا، تو یہ جنگ کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ تو ہم چاہ رہے یہ ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے، اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، وہ ان کو جو ہے مجاہدین اور ہیرو بناتا ہے۔ دوسرا بندہ آتا ہے، وہ یہاں پر آپریشنز کرتا ہے۔ تیسرا بندہ آتا ہے، یہاں پر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کرنے کا سوچتا ہے۔ چوتھا بندہ آتا ہے، وہ دوبارہ آپریشنز کرتا ہے۔ تو یہ لیبارٹری نہیں ہے۔ لسٹ میں تو نام آیا ہوا ہے جو عمران خان صاحب سے ہر جمعرات کو ایک لسٹ آتی ہے ملاقاتیوں کی، تو انشاءاللہ ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ ملنے دیتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے، وہ دائر ہوئی ہے یا نہیں؟ جی آج جو ہے کیونکہ وہ ہمیں سائن شدہ آرڈر نہیں دے رہے تھے ہائی کورٹ، تو آج جو ہے ان کو میرا لیٹر ریسیو ہوا ہے، اور اس ریسیونگ کی کاپی جو ہے مجھے موصول ہوئی آج۔ آج کے انتخابات کے بعد مختصر کابینہ بن سکے گی یا نہیں؟ انشاءاللہ بنے گی۔ بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ عمران خان نے پیغام بھی بھیجا ہے کابینہ کے حوالے سے، تو ابھی کون سی بڑی رکاوٹ ہے جو کہ کابینہ نہیں بن پا رہی؟ دیکھیں جتنی بھی رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں الحمدللہ وہ عبور کر کے ہی ہم یہاں پہنچے ہیں، اور تو رکاوٹ ابھی کوئی نہیں ہے۔ سر یہ بتائیں، پچھلی دفعہ الیکشن تھا تو آپ کے جو اپنے وزیر اعلیٰ تھے سابقہ، وہ تو سارا وقت یہاں پہ بیٹھے رہے اور ایک ایک ووٹ پہ نظر ڈالی، آپ کو کچھ سلپ ہونے کا خطرہ نہیں ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی ناڈیالہ میں، اور ایسی بات ہے کہ ہمیں جو ہیں ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، اسپیکر صاحب سے الیکشن، ان کے الیکشن سے لے کر میرے الیکشن تک الحمدللہ ہمارا ایک بندہ بھی سلپ نہیں ہوا، اس کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ بالکل چٹان کی طرح ہمارے سارے ایم پی ایز عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس کی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر یہ بتائیں، گڈ گورننس ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے تیسری بار آپ کی پارٹی کو حکومت دی ہے، کس طرح ڈیلیور کریں گے، اور کیا آپ کے پاس پلان ہے کہ لوگوں کی جو خدشات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، وہ حل ہو جائیں؟ دیکھیں جو گڈ گورننس ہو رہی تھی تو اسی وجہ سے آج ہم تیسری دفعہ حکومت میں ہیں۔ لوگ عمران خان صاحب اس کی پارٹی پر اعتماد کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی حکومت کو یا کسی پارٹی کو تیسری دفعہ جو ہے موقع دیا جا رہا ہے، تو لوگوں کا وہ مطمئن ہے، لوگوں کا اعتماد ہے عمران خان پر، ان کے نظریے پر اور ان کی پارٹی پر، تو اسی وجہ سے جو ہے تیسری دفعہ ہم حکومت میں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے ڈیلیور کیا تھا اس دفعہ بھی جو ہے ویسے ہی ڈیلیور کریں گے۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اسمبلی کے فلور پہ پھر باڑہ میں آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی ڈرون حملہ ہوتا ہے یا کولیکٹر ڈیمیج ہوتا ہے تو ہم آرمی چیف کے خلاف فریاد درج کریں گے۔ کل پھر سے باڑہ گیرا میں ایک واقعہ ہوا ہے، کب جا رہے ہیں فریاد درج کریں؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ٹھیک کام ہے کہ غلط؟ غلط ہے۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو ہیں ایف آئی آر کٹنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک واضح قانون موجود نہیں ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو ان ہاؤس کمیٹی بنی ہے تمام پارلیمانی لیڈرز کی، ان کی باقاعدہ کل سے جو ہے میٹنگ شروع ہوئی ہے، اور تقریباً 4-5 گھنٹے یہ میٹنگ جاری رہی، جس میں مختلف امور پر مختلف امور زیر غور لائے گئے ہیں، جس میں یہ بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے قوانین بنیں گے، اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ کم سے کم خیبر پختونخوا میں پامال نہیں ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ۔ استنبول میں مذاکرات جو تھے افغان طالبان کے ساتھ وہ تقریباً ناکام ہو چکے ہیں۔ وزیر دفاع نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جو جنگی صورتحال سے انہوں نے ماحول بنایا ہے۔
اس پہ کیا، چونکہ صوبہ یہاں پہ قریبی صوبہ خیبر پختونخوا ہی ہے، اگر صورت حال خراب ہوتی ہے تو یہاں پہ خراب ہوگی، اس پہ کیا جو ناکام ہوئے ہیں مذاکرات، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے ہی اسمبلی فلور پر میں کہہ چکا ہوں کہ پاک افغان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ خوش آئند ہیں، لیکن ہمارے خدشات موجود ہیں، کیونکہ مین سٹیک ہولڈر یہاں خیبر پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی عوام ہے، ان کو کسی بھی مذاکرات میں یا کسی بھی فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، چونکہ ہم نے بار بار یہ واضح کیا تھا کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے، لیکن بہرحال ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کل سے یہ باتیں چل رہی ہیں تو دبے الفاظ میں جو ہیں رشیا اور چائنا کی دھمکی بھی آ چکی ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی ملک کسی کا سگا نہیں ہوتا، ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کے مطابق جو ہیں دشمنی اور دوستی کی جاتی ہے۔ افغانستان میں ہمارا کوئی انٹرسٹ ایسا ہے ہی نہیں جس سے پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہو یا اس سے زیادہ فائدہ ہو، تو میرے خیال میں پاکستان کو آئسولیشن میں نہیں جانا چاہیے۔ آلریڈی جو ہے ہمارا ایک روایتی حریف ہمارے ایک بارڈر پر موجود ہیں جو ہر وقت پاکستان کو ختم کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے ہمیں ایک اسٹیٹ مین کی ضرورت ہے جو مطلب پاکستان کا سوچے، پاکستانی عوام کا سوچے اور پاکستان کے بہترین مفاد میں اپنے فیصلے کرے۔ وزیر صاحب ملٹری آپریشن کی آپ مخالفت کرتے ہیں، کرتے ہیں، مذاکرات کا بھی یہ حال ہے، کس طرح صوبے میں کس طرح ملٹری آپریشن کی آپ لوگ مخالفت کرتے رہے ہیں، مذاکرات کی بھی یہ حال ہے، تو کس طرح کیا ایسا لائحہ ہے جس سے اس صوبے میں کم سے کم امن کو یقینی بنایا جا سکے؟ آپ کی حکومت کیا پلان لے کے آئی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا سمپل جو ہے سٹانس ہے کہ خیبر پختونخوا کے فیصلے ہرگز جو ہیں بند کمروں میں باقی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ہمارے عوام کا مستقبل ہے، یہ ہماری خیبر پختونخوا کے غیور عوام کا، جنہوں نے اس دہشت گردی کے جنگ میں 80,000 سے زیادہ شہادتیں دی ہیں، جن کے سیکیورٹی فورسز شہید ہوئے ہیں، ہماری پولیس شہید ہوئی ہے، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے کم سے کم ہمیں اعتماد میں لیے بغیر اگر بند کمروں کے فیصلے یہاں امپلیمنٹ ہوگے جس پر نہ عوام کا اعتماد ہوگا اور نہ ہی یہاں کی حکومت کا، تو یہ جنگ کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ تو ہم چاہ رہے یہ ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے، اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، وہ ان کو جو ہے مجاہدین اور ہیرو بناتا ہے، دوسرا بندہ آتا ہے وہ یہاں پر آپریشنز کرتا ہے، تیسرا بندہ آتا ہے یہاں پر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کرنے کا سوچتا ہے، چوتھا بندہ آتا ہے وہ دوبارہ آپریشنز کرتا ہے۔ تو یہ لیبارٹری نہیں ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے، یہاں پر جو ہیں ایرے غیرے نہیں رہتے، یہاں پر غیور پختون رہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، محب الوطن پاکستانی ہیں، تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہ ٹریٹ کیا جائے اور نہ ہی اسے تجربہ گاہ بنایا جائے کہ ہر بندہ آئے گا اور اپنا تجربہ کر کے چلا جائے گا۔ ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور پھر ذمہ داروں کو جو ہے انصاف کے کٹہرے میں، قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے کہ یہ چیز کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ 22 ملٹری آپریشن کے بعد، 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد پھر کیوں یہ دہشت گردی ہے؟ تو یہ سوال ہمارا پھر بنتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ صحیح